پھر اس سے آگے تنزیل ہوئی ہے، آہستہ آہستہ قرآن گریجولی آتا رہا ہے، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا یہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اس کو تنزیل کہا جاتا ہے، نزلناہ تنزیلا، کہ اس کو ہم نے آہستہ آہستہ گریجولی مسلسل نازل کیا ہے۔ اس پہ پھر 22 سال یا 23 سال لگ گئے، بعض کہتے ہیں 22 سال 5 مہینے اور 22 دن، یعنی تقریباً 22.5 سال، جن کو راؤنڈ فگر کر کے 23 سال کہا جاتا ہے، کہ 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، اور وہ جو نازل ہوا ہے اس کے لیے قرآن نے انزل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ نزل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اس کو جو یکبارگی نازل نہیں کیا، جدا جدا کیا ہے، الگ الگ کیا ہے، یعنی یہ صورتوں میں منقسم ہے، صورتوں کے علاوہ پھر یہ آیات میں منقسم ہے۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، یہ پاروں کی تقسیم تو بعد کی ہے، اور یہ جو رکوعات کی تقسیم ہے یہ بھی بعد کی ہے، لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کاتبین کو، وحی لکھنے والوں کو لکھوایا، اس میں ایک تو صورتوں کی تقسیم تھی اور ایک آیات کی تقسیم تھی۔ تو یہ صورتوں میں تقسیم 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں، تو یہ بھی فرق نہ ہو، اس کو جدا جدا کیا ہے۔ اور اسی طرح جو آیات ہیں 6236 یا 235، یہ جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات کو، یعنی یہ تعداد جو آیات کی ہے 6234، 6235، 6236، یہ بس اتنا اختلاف ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو عمومی بات یہ ہے کہ اس کے آیات کی تعداد 6236 ہے، اور وہ بھی فرق یہ ہے کہ بعض آیات کے بارے میں ایسی روایات ہیں کہ یہ ایک ہی آیت ہے، اور بعض میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے پڑھا۔ تو بہرحال یہ جو تقسیم ہے اس کو فرق نہ ہو، ہم نے اس کو الگ الگ کیا۔ اب ظاہر ہے قرآن پورے کا پورا جملۃ واحدہ ہوتا، ایک ہی جملہ ہوتا، اکٹھا نازل ہوتا، اس کو پڑھنا بھی، اس کو حفظ کرنا بھی مشکل ہے، اور جب الگ الگ آیا تو یہ اس کو حفظ کرنا بھی آسان، لوگوں کو پڑھ کے سنانا بھی آسان، لوگوں تک پہنچانا بھی آسان۔ تو فرمایا یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وقفے وقفے سے، آرام آرام سے، ٹکڑے ٹکڑے سے اس کو لے کے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر پڑھا جائے۔ لیکن فرق ناہ کا جو معنی ہے یہ جدا جدا کرنا، کہ ہم نے اس کو جدا جدا کیا ہے، تو پھر اس کا یہ مفہوم ہوگا جو میں نے عرض کر دیا۔ اور اسی طرح اہل لغت نے اور مفسرین نے فرقناہ کا معنی بیناہ بھی کیا ہے، بیناہ او اوضحناہ، کہ یہ اس کو ہم نے واضح کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کو کھول کے بیان کیا۔ تو فرقناہ کا معنی جدا جدا کرنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تنزیل کی ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ اور اگر اس کا بیناہ اوضحناہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت خود ہی فرمائی ہے، قرآن بغیر وضاحت کے نازل نہیں ہوا، اس کی وضاحت ہے، ایک ایک حکم کی، جس حکم کی وضاحت کی ضرورت تھی یا قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے یا اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ لہذا قرآن کوئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ایسا دین کہ جس کا باہم ربط نہ ہو اور مفہوم کے اعتبار سے مربوط نہ ہو اور اس کی کوئی تفصیلات لوگوں کو معلوم نہ ہو اور اس کی وضاحت نہ ہو، یہ تو اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی۔ سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے قرآن یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جس طرح سے الگ الگ یکبارگی نہیں ملا بلکہ الگ الگ ٹکڑوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا، نازل ہوتا رہا، اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھیں، اور اس کو جو بھی شخص یاد کرنا چاہے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا آسان ہے، لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے اوپر جما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کی حکمت بیان کی ہے، اس کو الگ الگ ہم نے کیا، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں تک جو پہنچانا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ، تاکہ آپ آرام اور وقفے کے بعد لوگوں کے اوپر اس کو پڑھتے رہیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے گریجولی نازل کیا۔ تو یہ قرآن کے گریجولی نزول کی ایک حکمت یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اب اس پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا یہ الگ بات ہے۔ اب دیکھیں اس کو آپ گزشتہ آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ 9 آیات سے بات شروع ہوئی تھی، 9 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ نشانی یا معجزہ جو عطا ہوتا ہے
وہ دراصل اس لیے عطا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی ہو، لوگ ایمان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے معجزہ۔ اب جتنے بھی معجزے عطا ہوئے، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہو، اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات ہوں، ہر نبی کو جو بھی معجزہ ملا ہے وہ اصل میں معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کر کے ایمان لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا جاتا رہا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، اور فرمایا انما کان الذی اوتیت، اور جو مجھے دیا گیا ہے، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، فرمایا وحیاً، وہ ایک وحی عطا کی گئی ہے، یہ گویا قرآن جو نازل ہوا یہ معجزے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ چونکہ زندہ معجزہ ہے، کسی کا حصی معجزہ تھا، کسی کا طبی معجزہ تھا، کسی کا کوئی معجزہ تھا، کسی کا کوئی معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ جو قرآن ہے یہ علمی معجزہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھتے جاؤ، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات اور اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا بار بار پڑھنے سے، ہر دفعہ اس کے اندر ایک نیا پن ہے، یہی معجزہ ہے اس کا۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ یہ ہدایت کے لیے ہے، کیونکہ سارے معجزے ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کوئی معجزے کی نوعیت مختلف ہے اور یہ زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے قائم معجزہ ہے، اس لیے فرمایا کہ فارجو من اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار لے کے آؤں گا، کیونکہ مجھے جو زندہ معجزہ عطا ہوا ہے اس کی تاثیر قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 9 آیات ان کا ذکر کر کے کہ سیاق و سباق اس کا یہ ہے اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ قریشی سردار معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا معجزہ اگر تمہیں رکاوٹ ہے ایمان لانے سے، تو یہ نشانیاں کتنی ملی تھی، کتنے معجزے ملے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے تھے، پھر بھی وہ ان کو سیر زدہ کہتے رہے، تم بھی ان کو سیر زدہ کہتے ہو، حالانکہ معجزہ تو آ چکا ہے، لہذا اس کا مطلب نشانی کی ضرورت نہیں۔ معجزہ کون سا آ چکا ہے؟ وہ قرآن ہے، اور فرمایا قرآن جو آسان کر کے اور تم پڑھنے کے لیے آسان کر کے، یاد کرنے کے لیے آسان کر کے، سمجھنے کے لیے آسان کر کے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر کے دیا گیا اور گریجولی وہ نازل ہوا ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے تکرار فرمائی ہے اس آیت کی کہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، کوئی شخص جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ معجزہ، اگر معجزے کا مطالبہ ہے تو معجزہ آ چکا ہے، اگر کسی دلیل کا مطالبہ ہے تو دلیل آ چکی ہے، کسی برہان کا مطالبہ ہے تو برہان آ چکی ہے، اور حق کا مطالبہ ہے تو حق آ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر بھیج دیا ہے، اور یہاں فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، وہ حق آ گیا ہے، حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ اتنا طاقتور معجزہ ہونے کے باوجود کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی، تو اس کے مقدر ہے، یا اس کا اپنا قرآن سے پیچھے ہٹنا ہے اور قرآن کے ساتھ تمسک نہ رکھنا ہے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو، یہ معجزے کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ ساری تمہاری کٹ حجتیاں ہیں، اب سارا کچھ اللہ کی طرف سے حجت مکمل ہے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آمنوا بہ، اس قرآن کے ساتھ ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، چاہے نہ لاؤ، قرآن کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کچھ لوگ وہاں پہ ایسے ضرور موجود ہیں عرب کے اندر، اس دور کے موجود ہیں جو سابقہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ ان الذین اوتوا العلم، ایسے صاحب علم لوگ موجود ہیں، من قبلہ، جو اس سے پہلے کا علم رکھتے ہیں، اذا یتلی علیہم، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں قرآن کو، ان کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق۔ یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، ان کو فوراً
قرآن کی حقانیت کا پتہ چل جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر صاحب کا کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ جو ہے آخری وحی لے کے آئیں گے، آپ آخری کتاب لے کے آئیں گے، آپ پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔ اور یہ بات تورات کے اندر بھی لکھی تھی، یہ اس سے پہلے کے صحائف کے اندر بھی لکھی تھی، اور یہ بات انجیل کے اندر بھی لکھی۔ بائبل تو خیر تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے، تو تورات میں بھی یہ بات اور انجیل میں بھی یہ بات، اور یہ گویا جو بھی تورات اور انجیل کا علم رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ وہی ہے۔ اور بات اب تو خیر پوری دنیا میں اس پہ بڑی تحقیقات ہو چکی ہیں، اب تو آپ اس کو کہیں کہ کوئی بھی مذہبی لٹریچر جو پرانے دور کا کوئی ملا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ذکر ایسا موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہندو دھرم ہے، ان کے جو مذہبی لٹریچر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ لہذا کوئی بھی صاحب علم اگر اپنی علمی روایت کا مطالعہ کرے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی طور پر جو صداقت ہے وہ ان کی اس کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، آمنو بہی او لا تؤمنو، کہ قریشیوں تم ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، تمہارے ایمان لانے سے فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کی عظمت وہیں کی وہیں ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، ہاں ایک دلیل تمہارے لیے جو دلیل بن سکتی ہے وہ یہ کہ سابقہ علوم کے جتنے بھی ماہرین ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا اس دور کے جو بھی صاحب علم ہوں، جو سابقہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، جب وہ پڑھتے ہیں یخرون للاذقان سجدا، حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ ان کو اسی وقت جو ہے وہ ایک اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ احساس عظمت سے جو شکرانے کے طور پر جو سجدہ ہوتا ہے تو اس کو پہلے بیان کیا یخرون للاذقان سجدا، پھر وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ ظاہر ہے جب وہ پہلے پچھلی کتابوں میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیکھتے ہیں، اور جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے نزول کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو وہ معجزہ، وہ نشانی جو کسی کو حصی ملی، کسی کو طبی ملی، کسی کو کسی قسم کی ملی، وہ نشانیاں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں عطا فرمائیں تو ہر اس کا فقرہ اور ہر جملہ وہ نشانی بن گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے فقروں کو نہ جملہ کہا جاتا ہے نہ فقرہ کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت۔ آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نشانی۔ تو گویا ہر آیت جو ہے قرآن کا ہر فقرہ آیت ہے، نشانی ہے، اور یہ پورا قرآن نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اب کوئی پھر بھی ایمان نہیں لاتا، ہر آیت کے اندر یہ آیات غور کرنے کے لیے ہیں، اور جو بھی غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اس وقت وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں یہ ہدایت کی طرف قرآن لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن جو نہیں، جن کی مقدر میں نہیں ہے اور جو نہیں لینا چاہتے ریسیپٹک، وہ کہ قرآن نہیں سنتے، ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا کہ اگر کوئی صاحب علم اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر بھی قرآن کے ساتھ انٹریکشن کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے۔ لہذا اس میں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یعنی سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ساتھ پھر وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب کتنا پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا مفعولا، کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، پورا ہونے والا ہے، اور وعدہ پورا ہوا۔ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں، ایک طرف یہ وعدہ پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ یقین ہے، اور یہ وہ یقین کا نقطہ ہے جس شخص کے دل میں یہ جاگزین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ انسان خود دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی چیز اس کو نظر آئے یا نہ آئے، ایمان نام ہے مان لینے کا، اور بغیر دیکھے مان لینا، یہ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ لوگ جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے، اصل ایمان ہوتا ہی بغیر دیکھے۔ جس نے دیکھ کے ایمان لانے کا اعلان کیا، اس کا مطلب ہے اس نے تو کچھ بھی، اس نے ایمان تو اظہار نہیں کیا۔ دیکھ کے تو ہر شخص مان جاتا ہے، دہریے بھی مان جاتے ہیں، کافر بھی مان جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں سے جو اوت العلم ہیں وہ کون ہیں، کتنے ہیں؟ اب ظاہر قرآن نے ان کا نام تو نہیں لیا کہ یہ کون تھے، اور سابقہ کتابوں کا اور سابقہ علوم کے ماہرین تھے۔ تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ایسے افراد ملتے ہیں جو تورات کے ماہر تھے، یا یہودیوں میں سے تھے،
یا انجیل وغیرہ کے ماہر تھے اور انہوں نے قرآن کو حق کہا. اور اس کی سب سے پہلی مثال تو ورقہ بن نوفل ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے موقع پر انہی کے پاس لے کے گئی تھی. وہ بزرگ تھے، نابینا ہو چکے تھے، اور ان کے پاس جا کے ملاقات کی اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا. لہٰذا انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ تو رب کا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ نے کہا ہاں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یعنی انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے تاریخ کا علم. تو جن لوگوں نے اس کو پہچانا انہوں نے پھر یہی کہا. اسی طرح عمر بن نفیل کی بات بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن سلام کی بات بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بعد مسلمان ہو گئے تھے، جب بھی قرآن سنا اور جب بھی انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا. تو یہ کتنے تھے اور کون کون تھے اس کی تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، لیکن جب قرآن نے کہا ہے کہ تھے تو وہ تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب بھی ان کے اوپر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم اور تنزیہ کی وجہ سے بطور شکر کے. اور پھر کہتے کیا ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، ہمارا رب پاک ہے. اب یہ پاک کی بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب سبحان کا لفظ ادا کیا جائے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان ربنا کہتے ہیں، تو یہ زبان سے جب ادا کیا جائے تو ذہن میں یہ مفہوم بہت واضح ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیا کر رہے ہیں، کس ہستی کو ہم سبحان کہہ رہے ہیں. سبحان کا معنی پاک ہونا، عیب اور نقص سے پاک ہونا ہوتا ہے. گویا ایک سلبی خوبی ہے، ایک سلبی صفت ہے، ایک سلبی صفت ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی نقص، کسی طرح کا عیب اس ذات میں نہیں جس کو ہم سبحان کہہ رہے ہیں. لیکن سبحان کے لفظ کے اندر ہی ایجابی یعنی کمالات کا مجموعہ ہونے کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے. عیب و نقص سے پاک بھی ہے اور کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ بھی ہے، اس کو سبحان کہتے ہیں. لہذا سبحان کہتے وقت صرف ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عیب اور نقص سے پاک ہے. اگرچہ ترجمہ لکھنے والے تو اسی طرح لکھتے ہیں اور لکھنے کی بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ذہن میں یعنی الفاظ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، زیادہ الفاظ نہیں لکھے جا سکتے، تو ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ سبحان وہ ذات ہے جو عیب و نقص سے بھی پاک ہے اور کمالات کا اور خوبیوں کا مجموعہ بھی ہے. تو سبحان ربنا، یعنی جو بھی حیرت انگیز چیز کو دیکھنے کو ملتی ہے یا کوئی اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان ربنا، ہمارا رب کتنا پاک ہے، عیب اور نقص سے پاک ہے. اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے لازماً پورا ہوگا، اور پھر وہ لازماً اس لیے بھی پورا ہوگا کہ اللہ جامع ہے، اللہ کی ذات جامع ہے کمالات اور خوبیوں کی، ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، اور ساری خوبیاں اس کے پاس ہیں. تو پھر وہ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، وہ ہمارا رب عیب و نقص سے پاک بھی ہے اور کمالات کا جامع، کمالات کا مجموعہ بھی ہے، ہر طرح کی کمال اور خوبی کا مالک بھی ہے. ان کان وعد ربنا مفعولا، ہمارے رب کا وعدہ تو پھر پورا ہو کے ہی رہنا. جب وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے اور کمالات کا مجموعہ ہے اور اس کے اندر اس کے پاس اتنی قدرت، طاقت ہر طرح کی موجود ہے، تو پھر وعدہ تو اس کا پورا ہو کے ہی رہتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ اکبر، پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور پھر وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. اذقان، ذقن کی جمع یہ ٹھوڑی کو کہتے ہیں. یبکون، روتے ہوئے، اللہ اکبر. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ بات ان کے عاجزی کے اندر اور اضافہ کر دیتی. اب یہ دو دفعہ سجدے کا ذکر ہے. پہلا سجدہ مفسرین کا خیال یہ بطور شکر ہے اللہ کی تعظیم و تنزیہ کے لیے، اور دوسرا سجدہ جو ہے خشیت و رقت قلبی کا اظہار، کہ وہ عاجزی سے گر جاتے ہیں اور یہ قرآن کی تاثیر، قرآن سن کے جو وہ تاثیر محسوس کرتے ہیں اس کی تاثیر کے اظہار کے طور پر وہ گر جاتے ہیں خشیت اور رقت قلبی کی وجہ سے. تو یہ گویا دو الگ الگ سٹیپس ہیں سجدہ کرنے کے. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سجدے کی بات ہو رہی ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر صرف کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر
ایک دفعہ انسان کے دل میں یہ جو سجدہ کرنے کی یہ ارج پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے انسان کا ہر طرف سے انسان منہ موڑ کے اللہ کے سامنے میں اپنے ماتھا ٹیک دے، ایک سجدہ کر لے، یہ ہے وہ بات جو اس کو ایمان کی دولت نصیب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن سن کے، جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے قرآن جو ہے قرآن کی صورت میں کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتاب متشابہ مثانی، ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے، لیکن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن کے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہدایت کا سوئچ آن ہو جاتا ہے۔ یہاں سجدے کی ذکر کیا، وہاں تک تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کی بات کی کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے دماغ بھی اور ان کی سوچیں بھی اور ان کے جسم بھی سب کچھ اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہاں اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، یتلا علیہم، جب ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے تو یخرون، وہ گر جاتے ہیں للاذقان سجدا، کہ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اور دوسری دفعہ فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں یخرون للاذقان، اور سجدہ کرتے ہیں، یبکون، چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی قرآن سن کے۔ سبحان اللہ۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ بات ان کی خشیت اور عاجزی کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ چاہے اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی تم پکارو گے، جس کا بھی نام تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے مرضی پکارو۔ ولا تجہر بصلاتک، اور نہ ہی اپنی دعا کو یا اپنی نماز کو ظاہر کرو، زیادہ بلند کرو۔ ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو اتنا پست کرو کہ اس کو چھپا لو، اتنا آہستہ بھی نہ کرو۔ وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ ایسا راستہ اختیار کریں جو ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ اس کا پس منظر دیکھ لیجئے کہ مشرکین جو ہیں ان کو رحمان نام سے بڑی چڑ تھی۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمان کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ رحمان کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام انہوں نے سن رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مدبر کائنات بھی مانتے تھے، اور یہ سارے مشرکی کسی نہ کسی طور اللہ کو مانتے تھے۔ البتہ رحمان سے وہ ناواقف تھے اور نہ ہی وہ رحمان کو ماننا چاہتے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمان رحیم کی کوئی بات کرتے تو اس پر وہ ہمیشہ اعتراض کرتے کہ ایک تو اعتراض ان کا یہ ہوتا کہ یہ رحمان کیا ہے، اس کا تعارف کروائیے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فرقان میں انہوں نے رحمان کا تعارف پوچھا تھا تو اللہ نے عباد الرحمان کا تعارف کروا دیا، یعنی رحمان کے بندوں کا تعارف کروا دیا کہ رحمان کے بندے اس طرح کے ہوتے ہیں، تو تصویر کو دیکھ کر مصور کا اندازہ خود کر لو کہ وہ کون ہے۔ تو رحمان کے بارے میں ان کا سوال تھا، تو آپ جو تفصیلات وہاں بیان کی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، تو عباد الرحمن کی تفصیلات بیان فرما دی۔ تو ایک تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ رحمان سے واقف نہیں تھے، دوسرا اعتراض ان کا ایک اور تھا، وہ کہتے تھے ہمیں خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارنا چاہیے اور ساتھ اس کے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور خود کبھی اللہ کو پکارتا ہے، کبھی رحمان کو پکارتا ہے، کبھی رحیم کو پکارتا ہے، یہ اعتراض کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ اس سے تعدد ہو جاتا تھا، لہذا ایک تو رحمان سے عدم واقفیت اور ایک اللہ اور رحمان کی دوئی، ان کے ذہن میں یہ اشکالات تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ چاہے اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو، یہ تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ایما تدعو، کسی کو بھی کسی بھی نام سے پکارو،
فلہ الاسماء الحسنى، اس کے تو بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں، رحمان بھی اسی کا نام ہے، رحیم بھی اسی کی صفت ہے، اور اللہ بھی اس کا اسم جلالت ہے، اور اس کو پکارو اور کسی بھی اچھے نام سے آپ پکارتے جاؤ، اور وہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک روایت کے مطابق 99 صفات اور مختلف نام اللہ کی قرآن حکیم میں بھی آئے، 99 سے کہیں زیادہ ہے، اور ویسے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو تم لکھنا شروع کر دو تو ساری کائنات کے سارے درخت جو ہیں زمین کے یہ ان کی قلمیں بن جائیں، اور جو سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، تو قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات مکمل نہیں ہوگی، اس قدر اس کی وسیع صفات ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے محدود ذہن کو اللہ کی چند صفات بتانے کے لیے ان کو 99 صفات میں محدود کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی، بلکہ وہ جو 99 نام جو ہے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے شروع میں چھپے بھی ہوتے ہیں، ان 99 ناموں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور وہ یعنی کتنا بڑا یہ فضیلت کا مقام ہے کہ کوئی شخص ان ناموں کو یاد کرے، ان کو حفظ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا لے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ محبت کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو فلہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت سارے نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اسماء حسنى ہے یہ ہیں ہی اس لیے کہ ان کے ذریعے سے پکارا جائے، فللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جو چیز چاہیے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کو پکارے، جس کو تمنگری چاہیے ہو، جس نے امیر ہونا ہو یا غنی یا مغنی کہہ کے پکارے، جس کو رحمت لینی ہو یا رحمان یا رحیم کہہ کے پکارے، جس نے اپنے عیوب کے اوپر پردہ ڈلوانا ہو اور اپنے عیبوں کو چھپانا ہو، اور علی ھذا القیاس وہ اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم کے جس نے گناہ بخشوانے ہیں وہ یا غفور رحیم کہہ کے پکارے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں جس طرح کا کام اللہ سے ہو اسی طرح کا صفت بیان کریں، تو گویا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کرنے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ دعا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا مشرکین کے اس مغالطے کا ازالہ کیا جا رہا ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو، اس سے فرق نہیں پڑتا، ایما تدعو، کسی کو بھی پکارو گے، کسی بھی نام سے اس سے پکارو گے، ہستی ایک ہی ہے، یہ ہستیاں دو نہیں ہیں، یہ جو تعدد کا تمہارے ذہن میں اشکال پیدا ہوئے بالکل غلط ہے، اور فلہ الاسماء الحسنى، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا اس کو جس بھی نام سے پکارو وہ سنتا بھی ہے، اور وہ اس نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کا جب بھی وہ مجھے پکارے، لہذا اس کو پکارو۔ یہ مغالطہ ان کا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ چاہے اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس بھی نام سے پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نماز کو نہ ظاہر کرو بہت بلند کرو، اور نہ ہی اس کو اتنا پست اور آہستہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستہ تلاش کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اس کے پس منظر میں دو باتیں جو ہیں وہ حدیث کے اندر آتی ہیں، ایک تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ تو تاریخ کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فزیکلی بھی بعض اوقات بدتمیزی کرتے تھے اور گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے، لیکن لفظی طور پر تو وہ بالعموم گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے، یعنی سب و شتم کرنا شروع کر دیتے تھے، قرآن سن کے ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی، اور یہ جو قرآن نے ان کا رویہ بتایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہ سنا کرو، والغوا فیہ، اس پر شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ، اور اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز ہی سنائی نہ دے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس کے اوپر شور مچا دیا کرو، یعنی یہ بھی ایک رویہ ہے قرآن کے ساتھ ان کا، اللہ اکبر۔ تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب و شتم کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جاہری نمازیں پڑھاتے تھے،
اور جب دوسروں کو سنائی دیتی تھی کفار کو تو وہ پھر اس پہ ہرزہ سرائی بھی کرتے تھے اور گالیاں بھی بکتے تھے اور بکواس بھی کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ تو اتنی بلند آواز سے نماز پڑھیں کہ اور اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں کہ ان کو جو ہے کفار مکہ کو تکلیف ہو اور وہ اس پر سب و شتم کریں, اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھیں کہ صحابہ کرام کو بھی سنائی نہ دے. یہ اس کا ایک پس منظر جو ہے بخاری و مسلم کے حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ موجود.